بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ اور بعض روایات میں حضور نے اضافہ فرمایا فَلْيَظُنَّ النبی ما شاء، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب میرا بندہ جیسا چاہے وہ مجھ سے گمان کر لے، یعنی اچھا گمان کرے گا تو یقیناً اچھا فیصلہ ہوگا، برا گمان کرے گا تو برا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوستو، بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ روایت دعا کے متعلق ہے، کہ دعا کرتے ہوئے جس طرح کا اللہ کے ساتھ گمان کریں گے۔ بعض محدثین نے اس گمان کو یقین کے معنی میں کیا ہے کہ جس طرح کا اللہ کے ساتھ یقین کریں گے ویسا ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ دعا مانگتے وقت اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ یہ ضرور قبول ہوگی، جیسا کہ حضور نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اس بات کا یقین ہونا کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، اور دوسرا اس روایت کا ایک عام مفہوم بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ امید کو غالب رکھا جائے، اللہ کے ساتھ امید کو غالب رکھا جائے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض بار کہا جا رہا ہے حسن ظن کریں، حسن ظن کریں، جیسا کہ سید حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن باللہ الظن، کہ مرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ حسن ظن ضرور قائم رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں گے۔ تو اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیشہ حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، اور زندگی انہی ضابطوں کے مطابق گزارنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ فرائض و ارکان اسلام کی پابندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔